ہیلو میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں کی فرمائش پہ آج میں اردو الفاظ و معنی کے ایک طویل ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ تو چلیے دوستو، آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ان الفاظوں میں سے سب سے پہلا لفظ ہے لیلا، جس کے معنی ہوتے ہیں کھیل تماشا۔ اگلا لفظ ہے مولا، جس کے معنی ہوتے ہیں مالک۔ اس کے بعد لفظ ہے منظر، جس کے معنی ہوتے ہیں نظارہ۔ اس کے بعد لفظ ہے قدرت، جس کے معنی ہوتے ہیں طاقتور، جس کے معنی ہوتے ہیں طاقت یا اختیار۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے بہروپ، جس کے معنی ہوتے ہیں کئی شکلیں، چہرے بدلنا، روپ بدلنا۔ اس کے بعد لفظ ہے بیر، جس کے معنی ہوتے ہیں دشمنی۔ اس کے بعد لفظ ہے اگنی، جس کے معنی ہوتے ہیں آگ۔ اگلا لفظ ہے توفیق، جس کے معنی ہوتے ہیں عنایت یا مہربانی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے سدا، جس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ایک ہوتا ہے لفظ صاد سے صدا، جس کے معنی ہوتے ہیں آواز۔ تو دوستو چلیے آگے کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے بلا شبہ، جس کے معنی ہوتے ہیں جس میں کوئی شک نہ ہو۔ اس کے بعد لفظ ہے مصمم ارادہ، جس کے معنی ہوتے ہیں پکا ارادہ۔ اگلا لفظ ہے پیشن گوئی، جس کے معنی ہوتے ہیں آنے والے دنوں کی بات بتانا۔ اس کے بعد آگے کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے پارا چڑھ جانا، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت غصہ آنا۔ اس کے بعد لفظ ہے منڈی، جس کے معنی ہوتے ہیں بازار۔ اس کے بعد لفظ ہے بیوقوف، جس کے معنی ہوتے ہیں بدھو، بے عقل۔ اس کے بعد لفظ ہے حیرت، جس کے معنی ہوتے ہیں حیرانی یا تعجب۔ اس کے بعد لفظ ہے عالی، جس کے معنی ہوتے ہیں بڑا یا مرتبے والا۔ اس کے بعد لفظ ہے بھرکس نکالنا، جس کے معنی ہوتے ہیں مار کر حلیہ بگاڑ دینا، ایسی مار مارنا جس سے کہ انسان کی شکل و صورت بگڑ جائے، اس کو کہتے ہیں بھرکس نکالنا۔ اس کے بعد لفظ ہے کامل، جس کے معنی ہوتے ہیں پورا۔ اس کے بعد لفظ ہے مامور، جس کے معنی ہوتے ہیں مقرر۔ اس کے بعد لفظ ہے مرید، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی بزرگ کی ہدایت پر چلنے والا، عہد کرنے والا، بیعت کرنے والا۔ یعنی کسی بزرگ سے یہ عہد کرے کہ میں برائی کو چھوڑ دوں گا، اچھائی کے راستے پہ چلوں گا، وہ شخص ہوتے ہیں مرید۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مرشد، جس کے معنی ہوتے ہیں پیر، ہدایت کرنے والا، جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور اس ناچیز کا نام بھی مرشد ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے نذرانے، جو کہ نذرانہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں احترام کے ساتھ کسی کو دیا جانے والا تحفہ یا رقم۔ اس کے بعد لفظ ہے محو ہونا، جس کے معنی ہوتے ہیں گم ہونا، کچھ خبر نہ ہونا۔ اس کے بعد آگے کے الفاظ ہیں درویش، جس کے معنی ہوتے ہیں فقیر، بزرگ یا خدا سے قریب۔ اس کے بعد لفظ ہے اہلیہ، جس کے معنی ہوتے ہیں بیوی۔ اس کے بعد لفظ ہے بقال،
جس کے معنی ہوتے ہیں بنیا، پرچون فروش، جو پرچون کی دکانداری کرتے ہیں اس کو بقال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے آیت، جس کے معنی ہوتے ہیں نشانی، قرآن شریف کا ایک جملہ، اس کو آیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے طعنہ، جس کے معنی ہوتے ہیں طنز کرنا۔ اس کے بعد لفظ ہے کاک، جس کے معنی ہوتے ہیں روغنی، ٹکیا یا بسکٹ۔ اس کے بعد آگے کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے طاق، لفظ ہے طاق، جس کے معنی ہوتے ہیں محراب، سامان رکھنے کے لیے دیوار میں بنی ہوئی وہ جگہ جہاں چراغ یا چھوٹا موٹا سامان رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں طاق۔ اس کے بعد آگے کے الفاظ دیکھتے ہیں دوستو، چلیے۔ اس کے بعد لفظ ہے حفظ کرنا، جس کے معنی ہوتے ہیں زبانی یاد کرنا، کسی چیز کو، کسی باتوں کو، کنہی جملوں کو، کنہی الفاظوں کو زبانی بغیر دیکھے یاد کر لینا، اس کو کہتے ہیں حفظ کرنا، زبانی یاد کر لینا۔ اس کے بعد لفظ ہے عقیدت، جس کے معنی ہوتے ہیں یقین یا گہرائی یا گہرا دلی یا گہرا دلی لگاؤ۔ عقیدت کے معنی ہوتے ہیں یقین، گہرا دلی لگاؤ۔ اس کے بعد لفظ ہے سرشار، جس کے معنی ہوتے ہیں بے خود، مست۔ اس کے بعد لفظ ہے غلبہ، جس کے معنی ہوتے ہیں چھا جانا۔ اس کے بعد آگے کا لفظ دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے فیض، جس کے معنی ہوتے ہیں فائدہ یا نفع۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے بے طلب، جس کے معنی ہوتے ہیں بغیر مانگے۔ اس کے بعد لفظ ہے نار، جس کے معنی ہوتے ہیں آگ۔ اس کے بعد لفظ ہے گلزار، جس کے معنی ہوتے ہیں باغ۔ اس کے بعد لفظ ہے نمرود، نمرود یہ ایک نام ہے، ایک بادشاہ کا نام جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد لفظ ہے سوا، لفظ ہے سوا، جس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ۔ اس کے بعد لفظ ہے باطل، جس کے معنی ہوتے ہیں ناحق یا جھوٹ۔ اس کے بعد لفظ ہے نقش، اس کے معنی ہوتے ہیں تصویر۔ آگے کا لفظ دیکھتے ہیں دوستو۔ لفظ ہے خوشگوار، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت اچھا، بہت خوشی والا۔ اس کے بعد لفظ ہے جشن، جس کے معنی ہوتے ہیں تقریب۔ اس کے بعد لفظ ہے بے شمار، جس کے معنی ہوتے ہیں ان گنت۔ لفظ ہے جد و جہد، جس کے معنی ہوتے ہیں کوشش۔ اس کے بعد آگے کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے سرفروشی، جس کے معنی ہوتے ہیں سر کٹانا۔ بازوئے قاتل کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنے والا ہاتھ۔ اس کے بعد لفظ ہے طویل، جس کے معنی ہوتے ہیں لمبا یا بڑا۔ اس کے بعد لفظ ہے جانثار کے معنی ہوتے ہیں جان نچھاور کرنے والا، جان قربان کر دینے والا۔ اس کے بعد لفظ ہے نمایاں، جس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر۔ اس کے بعد لفظ ہے زندان، جس کے معنی ہوتے ہیں قید خانہ۔ لفظ ہے زندان، جس کے معنی ہوتے ہیں قید خانہ۔ تو دوستو آگے کے الفاظ دیکھتے ہیں، چلیے۔ لفظ ہے پوشیدہ، لفظ ہے پوشیدہ، جس کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا۔ لفظ ہے پوشیدہ، جس کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا۔
اس کے بعد لفظ ہے شعلہ جس کے معنی ہوتے ہیں آگ کی لپٹیں. اس کے بعد لفظ ہے پچھوا ہوا جس کے معنی ہوتے ہیں پچھم کی طرف سے چلنے والی ہوا. یہاں پہ چ ہے دوستو، چ پڑھیں گے یہاں پہ، چلنے والی ہوا. اس کے بعد لفظ ہے بنی آدم جس کے معنی ہوتے ہیں آدم کی اولاد یعنی انسان. جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سبھی بنی آدم ہیں یعنی آدم کی اولاد ہیں. اس کے بعد لفظ ہے ثمرہ جس کے معنی ہوتے ہیں پھل. اس کے بعد لفظ ہے بیلی جس کے معنی ہوتے ہیں محافظ یا نگہبان. اس کے بعد لفظ ہے مگر کے معنی ہوتے ہیں مگرمچھ، گھڑیال، ایک جانور ہوتا ہے جو پانی میں رہتا ہے. اس کے بعد لفظ ہے خام کے معنی ہوتے ہیں کچا. اس کے بعد لفظ ہے دھات سازی. دھات سازی کے معنی ہوتے ہیں دھات بنانا. اس کے بعد لفظ ہے کان کنی. کان کنی کے معنی ہوتے ہیں کان کھودنا. اس کے بعد لفظ ہے مکین جس کے معنی ہوتے ہیں مکان میں رہنے والا. لفظ ہے تحلیل جس کے معنی ہوتے ہیں گھل جانا، حل ہو جانا. آگے کے الفاظ دیکھتے ہیں دوستو. لفظ ہے کثافت. لفظ ہے کثافت جس کے معنی ہوتے ہیں گندگی، میل کچیل. اس کے بعد لفظ ہے آلودگی جس کے معنی ہوتے ہیں گندگی. لفظ ہے شاد جس کے معنی ہوتے ہیں خوش. اس کے بعد لفظ ہے خارج ہونا جس کے معنی ہوتے ہیں باہر نکلنا. اس کے بعد آگے کے الفاظ دیکھتے ہیں دوستو. لفظ ہے مضر جس کے معنی ہوتے ہیں نقصان دہ. اس کے بعد لفظ ہے روس. دوستو آپ لوگ جانتے ہوں گے روس ایک ملک کا نام ہے. اس کے بعد لفظ ہے رقم جس کے معنی ہوتے ہیں روپیے، پیسے. لفظ ہے بقیہ جس کے معنی ہوتے ہیں باقی بچا ہوا. لفظ ہے زمیندار جس کے معنی ہوتے ہیں زمینوں کا مالک. لفظ ہے والگا جس کے معنی ہوتے ہیں روس کی ایک ندی کا نام. والگا روس کی ایک ندی کا نام ہے. اس کے بعد لفظ ہے مراد برآنا جس کے معنی ہوتے ہیں تمنا پوری ہونا، مقصد پورا ہونا. اس کے بعد لفظ ہے مزید جس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ. آگے کے الفاظ دیکھتے ہیں. لفظ ہے بقایا جس کے معنی ہوتے ہیں بچا ہوا یا باقی یا وہ رقم جس کی ادائیگی دوسرے پر ہو. اس کے بعد الفاظ ہیں باشکر جس کے معنی ہوتے ہیں روس کے ایک قبیلے کا نام جو مویشی پالتا ہے. باشکر روس میں ایک قبیلہ ہے جو کہ مویشی یعنی جانور پالتے ہیں، پالتو جانور پالتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں باشکر. اس کے بعد لفظ ہے مویشی جس کے معنی ہوتے ہیں پالتو جانور، وہ چوپائے جن سے کھیتی باڑی کے کاموں میں مدد لی جاتی ہے. زرخیز زمین. زرخیز زمین کے معنی ہوتے ہیں اپجاؤ زمین، وہ زمین جس میں پیداوار زیادہ ہو. روبل. روبل کے معنی ہوتے ہیں روسی سکہ. روس کا مدرا ہے روبل. اگلا لفظ ہے اعتراض جس کے معنی ہوتے ہیں بات کاٹنا، رائے سے اختلاف کرنا. اس کے بعد لفظ ہے قطار جس کے معنی ہوتے ہیں لائن یا صف. اس کے بعد آگے کا لفظ ہے سردار جس کے معنی ہوتے ہیں حاکم یا افسر. اس کے بعد لفظ ہے ٹیلا جس کے معنی ہوتے ہیں پہاڑی، مٹی کا تودا. لفظ ہے واسکٹ جس کے معنی ہوتے ہیں بغیر آستین کی جیکٹ. جس جیکٹ میں آستین نہ ہو اسے کہتے ہیں واسکٹ. اس کے بعد لفظ ہے بوجھل جس کے معنی ہوتے ہیں بھاری.
اس کے بعد لفظ ہے ہوس کے معنی ہوتے ہیں حرص، زیادہ لالچ۔ اس کے بعد لفظ ہے غم خانہ۔ غم کھانا یہ محاورہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کڑنا یا اندر ہی اندر دکھ برداشت کرنا۔ کڑنا یا اندر ہی اندر دکھ برداشت کرنا۔ اس کے بعد آگے کا لفظ ہے حیثیت کے مطابق کے معنی ہوتے ہیں بساط کے مطابق، مقدور بھر، اپنی حالت کے مطابق۔ باچھیں کھلنا یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت خوش ہونا۔ ہاتھوں ہاتھ لینا، ہاتھوں ہاتھ لینا یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں گرم جوشی سے استقبال کرنا۔ جان توڑ کر کے معنی ہوتے ہیں پوری طاقت لگا کر۔ اس کے بعد لفظ ہے زندگی کا آفتاب غروب ہونا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مر جانا، زندگی کا سورج ڈوب جانا۔ اس کے بعد لفظ ہے جد و جہد، جس کے معنی ہوتے ہیں مسلسل کوشش، لگاتار محنت۔ آگے کے الفاظ ہیں بہادر شاہ ظفر، یہ آخری مغل بادشاہ ہیں۔ آخری مغل بادشاہ کا نام بہادر شاہ ظفر تھا، جو ہمارے مغل سلطنت کے آخری بادشاہ گزرے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے سرگرم۔ اس کے بعد لفظ ہے سرگرم، اس کے معنی ہوتے ہیں مستعد، پرجوش یا مشغول۔ اس کے بعد لفظ ہے تخت نشینی، جس کے معنی ہوتے ہیں تخت پر بیٹھنا، بادشاہ ہونا۔ اس کے بعد لفظ ہے تتر بتر ہونا، کے معنی ہوتے ہیں ادھر ادھر ہونا، بکھر جانا۔ آگے کا لفظ ہے گوشہ، جس کے معنی ہوتے ہیں کونا۔ اس کے بعد لفظ ہے مادر، جس کے معنی ہوتے ہیں ماں۔ اس کے بعد لفظ ہے عزم، جس کے معنی ہوتے ہیں ارادہ۔ اس کے بعد آگے کا لفظ ہے استقلال، کے معنی ہوتے ہیں مضبوطی سے قائم رہنا۔ اس کے بعد لفظ ہے گاؤ تکیہ۔ لفظ ہے گاؤ تکیہ، بڑا تکیہ جو گول اور زیادہ آرام دہ ہوتا ہے۔ گول اور آرام دہ تکیہ کو گاؤ تکیہ کہتے ہیں۔ کلے دراز کے معنی ہوتے ہیں زیادہ اور غیر ضروری باتیں کرنے والا۔ اس کے بعد لفظ ہے خوف، جس کے معنی ہوتے ہیں ڈر۔ اس کے بعد لفظ ہے کم بخت، جس کے معنی ہوتے ہیں کم نصیب۔ اس کے بعد لفظ ہے دفاع کرنا۔ دفاع کرنا کے معنی ہوتے ہیں دور بھگانا۔ اس کے بعد لفظ ہے ہوم ورک، جس کے معنی ہوتے ہیں گھر کا کام، اسکول کا کام جو گھر میں کرنے کے لیے کہا جائے۔ اگلا لفظ ہے دوستو بیوہ، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو۔ لفظ ہے بسم اللہ کرنا۔ بسم اللہ کرنا یعنی اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرنا، اس کو کہتے ہیں بسم اللہ کرنا، اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرنا۔ اس کے بعد لفظ ہے ناک کٹوانا، کے معنی ہوتے ہیں بے عزتی کروانا، روٹیاں سیدھی کرنا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں روزی حاصل کرنا، کھانے کا انتظام کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے منہ میں خاک ڈالنا۔ منہ میں خاک ڈالنا کے معنی ہوتے ہیں بد دعا دینا، غلط بات بولنے سے روکنا۔ اس کے بعد لفظ ہے اناپ شناپ بکنا، کے معنی ہوتے ہیں غیر ضروری اور فالتو باتیں کرنا۔ لفظ ہے برقع، جس کے معنی ہوتے ہیں نقاب۔ اس کے بعد لفظ ہے ریٹائر۔ ریٹائر کے معنی ہوتے ہیں سبک دوش، جو اپنے کام سے سبک دوش ہو جائے، ریٹائر ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں سبک دوشی۔ اس کے بعد آگے کا لفظ ہے
بے زوال جس کے معنی ہوتے ہیں جس کو زوال نہیں، ہمیشہ رہنے والی چیز۔ کنج قارون کا معنی ہوتے ہیں قارون کا خزانہ۔ قارون یہ ایک بادشاہ تھا جن کے پاس بہت ہی مال و دولت ہوتی ہے۔ وہ بادشاہ بہت ہی مشہور بادشاہ تھا، اس لیے مثال دی جاتی ہے قارون کا خزانہ۔ اس کے بعد لفظ ہے صفت کے معنی ہوتے ہیں خوبی۔ لفظ ہے رہزن کے معنی ہوتے ہیں ڈاکو، راستے میں لوٹنے والا کو کہتے ہیں رہزن۔ اس کے بعد لفظ ہے معاش کے معنی ہوتے ہیں لفظ ہے معاش جس کے معنی ہوتے ہیں روزی۔ اس کے بعد لفظ ہے مورو مکس کے معنی ہوتے ہیں چونٹی و مکھی، کیڑے مکوڑے۔ لفظ ہے بساط کے معنی ہوتے ہیں حیثیت۔ اعزاز کے معنی ہوتے ہیں عزت، توقیر۔ اس کے بعد لفظ ہے سراغ جس کے معنی ہوتے ہیں تلاش۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مقدر جس کے معنی ہوتے ہیں قسمت۔ لفظ ہے سل جس کے معنی ہوتے ہیں پتھر کا ٹکڑا۔ لفظ ہے فرزند جس کے معنی ہوتے ہیں بیٹا۔ لفظ ہے گلستہ جس کے معنی ہوتے ہیں باغ۔ لفظ ہے گل جس کے معنی ہوتے ہیں پھول۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے خزاں۔ لفظ ہے خزاں جو کہ ایک موسم ہے، پتجھڑ۔ اس کے بعد لفظ ہے جامہ جس کے معنی ہوتے ہیں لباس، کپڑا۔ لفظ ہے گنچا کے معنی ہوتے ہیں کلی۔ لفظ ہے فغاں کے معنی ہوتے ہیں نالا یا فریاد۔ لفظ ہے چمن آرائی کے معنی ہوتے ہیں باغ کو سجانا، سنوارنا۔ اس کے بعد لفظ ہے پیر کے معنی ہوتے ہیں بوڑھا۔ لفظ ہے مادر کے معنی ہوتے ہیں ماں۔ اس کے بعد لفظ ہے بدتر جس کے معنی ہوتے ہیں خراب، بہت خراب۔ مقدور کے معنی ہوتے ہیں حیثیت۔ دست نگر کے معنی ہوتے ہیں محتاج۔ اس کے بعد لفظ ہے ذلت جس کے معنی ہوتے ہیں بے عزتی، رسوائی۔ لفظ ہے رسوم جو کہ رسم کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں رواج۔ اس کے بعد لفظ ہے آتش بازی جس کے معنی ہوتے ہیں پٹاخہ چھوڑنا۔ اس کے بعد لفظ ہے نالش کے معنی ہوتے ہیں فریاد کرنا، شکایت کرنا۔ اس کے بعد لفظ ہے عرصہ کے معنی ہوتے ہیں وقت یا وقفہ۔ لفظ ہے ناخوش جس کے معنی ہوتے ہیں ناراض۔ لفظ ہے کثیر جس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ۔ لفظ ہے مشقت جس کے معنی ہوتے ہیں محنت۔ اس کے بعد لفظ ہے بدعقل کے معنی ہوتے ہیں کم عقل، بے وقوف۔ لفظ ہے سلطنتیں کے معنی ہوتے ہیں حکومتیں، شاہی گھرانے۔ اس کے بعد لفظ ہے شریر کے معنی ہوتے ہیں بدمعاش، شرارتی۔ لفظ ہے مریل کے معنی ہوتے ہیں بہت کمزور۔ اس کے بعد لفظ ہے پیشگی قیمت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا دام پہلے ہی ادا کر دینا۔ اس کے بعد لفظ ہے بالشتیے کے معنی ہوتے ہیں بونا آدمی یا لنگڑا لولہا آدمی، چھوٹا آدمی۔ اس کے بعد لفظ ہے ترائی کے معنی ہوتے ہیں نشیبی علاقہ، پہاڑ کے نیچے کا علاقہ۔ اس کے بعد لفظ ہے دستکاری، ہاتھ سے کیے جانے والے کام کو دستکاری کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے قبل کے معنی ہوتے ہیں پہلے۔ اس کے بعد لفظ ہے قدیم جس کے معنی ہوتے ہیں بہت پرانا،
اس کے بعد لفظ ہے حکمراں، جس کے معنی ہوتے ہیں راجا، بادشاہ، جس کی حکومت ہو، جو ملک پہ حکومت کرے اس کو کہتے ہیں حکمراں۔ اس کے بعد لفظ ہے رہائش گاہ، رہائش گاہ کے معنی ہوتے ہیں رہنے کی جگہ یا گھر۔ اس کے بعد لفظ ہیں جنوب، لفظ ہے جنوب جس کے معنی ہوتے ہیں دکن۔ دارالسلطنت کے معنی ہوتے ہیں راجدھانی، جس کو انگلش میں کیپٹل بولتے ہیں۔ صوفی کے معنی ہوتے ہیں بزرگ، اللہ والے۔ دیگر کے معنی ہوتے ہیں دوسرا۔ زائرین کے معنی ہوتے ہیں مذہبی مقامات کی زیارت کرنے والا۔ اس کے بعد لفظ ہے عہد کے معنی ہوتے ہیں زمانہ۔ لفظ ہے فرقہ کے معنی ہوتے ہیں گروہ۔ آبشار کے معنی ہوتے ہیں جھرنا۔ مقام کے معنی ہوتے ہیں جگہ۔ مقبرہ کے معنی ہوتے ہیں وہ عمارت جس میں کسی کی قبر موجود ہو، جیسے کہ مثال کے طور پہ تاج محل بھی ایک مقبرہ ہے جس کو شاہ جہاں نے اپنی ممتاز کے لیے، ممتاز کی یاد میں بنائے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے مخطوطہ کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی پرانی کتابیں وغیرہ۔ اس کے بعد لفظ ہے مطبوعہ کے معنی ہوتے ہیں چھپی ہوئی، چھپی ہوئی۔ اس کے بعد لفظ ہے ابتدائی کے معنی ہوتے ہیں شروع کی۔ اس کے بعد لفظ ہے تکمیل کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا۔ بیشتر کے معنی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ قرینے سے کے معنی ہوتے ہیں قاعدے سے سجا کر۔ اس کے بعد لفظ ہے انتقال کے معنی ہوتے ہیں موت۔ لفظ ہے احاطہ کے معنی ہوتے ہیں باؤنڈری۔ تہس نہس کے معنی ہوتے ہیں برباد یا تباہ۔ اس کے بعد لفظ ہے پشت جس کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ یا پیچھے۔ لفظ ہے نایاب جس کے معنی ہوتے ہیں بہت نادر، کہیں نہیں ملنے والا۔ جو چیز کہیں بھی دستیاب نہ ہو اس کو کہتے ہیں نایاب یا نادر۔ اس کے بعد لفظ ہے سردست کے معنی ہوتے ہیں فی الحال، ان دنوں۔ اس کے بعد لفظ ہے انمول کے معنی ہوتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہ دی جا سکے، بیش قیمت۔ لفظ ہے محفوظ، اس کے معنی ہوتے ہیں حفاظت میں۔ اس کے بعد لفظ ہے فرد کے معنی ہوتے ہیں آدمی یا شخص۔ اس کے بعد لفظ ہے اولا، لفظ ہے اولا جس کے معنی ہوتے ہیں بہتر، بہتر۔ اس کے بعد لفظ ہے اعلیٰ جس کے معنی ہوتے ہیں بلند۔ لفظ ہے بالا جس کے معنی ہوتے ہیں بلند۔ والا کے معنی ہوتے ہیں حاکم یا مالک۔ اس کے بعد لفظ ہے عالم کے معنی ہوتے ہیں دنیا۔ ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم کے معنی ہوتے ہیں دنیا اور عالم کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا۔ جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو اس کو کہتے ہیں عالم۔ اس کے بعد لفظ ہے بزم کے معنی ہوتے ہیں محفل۔ لفظ ہے شمع، 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 شمع جس کے معنی ہوتے ہیں چراغ۔ وہ چراغ جو پرانے زمانے میں محفلوں میں روشن کیا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں شمع۔ اس کے بعد لفظ ہے فیروزاں، لفظ ہے فیروزاں جس کے معنی ہوتے ہیں روشن۔ نور کے معنی ہوتے ہیں روشنی۔ خلق کے معنی ہوتے ہیں عام بندے۔ رسول جو کہ رسول کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیغمبر۔ لامکاں کے معنی ہوتے ہیں زمین و آسمان سے آگے کی دنیا۔ آب حیات کے معنی ہوتے ہیں وہ پانی جسے پی کر انسان ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے، اس کو کہتے ہیں آب حیات۔ اس کے بعد لفظ ہے مسیحا کے معنی ہوتے ہیں مددگار و معالج، مددگار و معالج۔ معالج کے معنی ہوتے ہیں علاج کرنے والا، اور ڈاکٹر کو بھی معالج کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے مزدہ کے معنی ہوتے ہیں خوش خبری، اچھی خبر۔ اس کے بعد لفظ ہے متوسط کے معنی ہوتے ہیں درمیانہ۔ شریک حیات کے معنی ہوتے ہیں بیوی، اور پیچھے ایک لفظ آیا تھا اہلیہ
اس کے معنی بھی بیوی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے آبائی کے معنی ہوتے ہیں پشتینی، باپ دادا کے زمانے کی۔ اس کے بعد لفظ ہے صف کے معنی ہوتے ہیں قطار یا لائن۔ اس کے بعد لفظ ہے غمگین کے معنی ہوتے ہیں دکھی، غم زدہ۔ اس کے بعد لفظ ہے تعصب کے معنی ہوتے ہیں بیجا حمایت، طرفداری، ہٹ۔ سیکولر کے معنی ہوتے ہیں ہر مذہب کا خیال رکھنے والا، جس کی آج کے دور میں بہت ضرورت ہے سیکولر ہونا، جو ہر مذہب کی قدر و قیمت کو سمجھے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کے بھاوناؤں کو آہت نہ کرے۔ اس کے بعد لفظ ہے قدامت پسند، جس کے معنی ہوتے ہیں پرانی روایت کو پسند کرنے والا۔ اس کے بعد لفظ ہے تعلیم یافتہ، جس کے معنی ہوتے ہیں پڑھا لکھا۔ اس کے بعد لفظ ہے حرکت کے معنی ہوتے ہیں ہلنا، ڈولنا۔ لفظ ہے فاصلہ، جس کے معنی ہوتے ہیں دوری۔ اس کے بعد لفظ ہے پھوس، جس کے معنی ہوتے ہیں سوکھی ہوئی گھاس کو کہتے ہیں پھوس۔ لفظ ہے صحن، جس کے معنی ہوتے ہیں آنگن۔ اس کے بعد یہیں تک آج کا ویڈیو، بس یہیں تک۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ میرے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔